فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه وقال النبي صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سب سے پہلے میں اسلام صاحب کو دل کی اتاہ گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حافظ فیصل صاحب نے قرآن کریم حفظ کیا اور اللہ کا کلام اپنے سینے میں محفوظ فرمایا، اور یہ بہت بڑی سعادت ہے، خوش بختی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کائنات عالم جو اللہ تعالی نے تخلیق کیا ہے، پیدا کیا ہے، اس پوری کائنات میں انسان یہ مکرم ہے، محترم ہے۔ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم۔ پھر انسانوں میں اہل ایمان جو ہے وہ بہتر ہے۔ ظاہر ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات پر عمل کی ہے اور رسولوں کی تعلیمات پر عمل کی ہے، وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنی بھی امتیں تھیں، ان تمام امتوں میں سب سے بہتر امت جو ہے وہ امت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اور قرآن کی آیت ہے کنتم خیر امت، تم بہتر امت۔ اس امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے خیر کا لفظ استعمال کیا۔ اب اس امت میں جو خیر کا لفظ ہے یہ کس کس کو متناول ہے، شامل ہے، اور پھر امت میں کون بہتر ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیر القرون قرنی، میرا زمانہ تمام زمانوں سے بہتر زمانہ ہے۔ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ جو خیر القرون ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے، صحابہ کرام کا دور ہے، تابعین کا ہے، اور پھر تبع تابعین کا جو دور ہے اس کو خیر القرون کا دور کہا جاتا ہے۔ تو پوری امت خیریت پر ہے، پوری امت بہتر ہے، اور امت میں پھر جو بہتر ہے وہ صحابہ کا دور ہے، تابعین کا دور ہے، اور تبع تابعین کا دور ہے۔ ابھی حضرت قاری صاحب طفیل ابن عمر دوسی کا رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ فرما رہے تھے۔ طفیل ابن عمر دوسی صحابی ہے، اور امام ابو حنیفہ الغراء رحمہ اللہ تعالی نے دیکھا ہے۔ صحابی وہ ہے جس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، تابعی وہ ہے جس نے صحابہ کو دیکھا ہو، اور تبع تابعی وہ ہے جس نے ان کو دیکھا ہو جس نے صحابہ کو دیکھا ہو۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا یمس النار من رآنی اور رأى من رآنی، اس کو آگ نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا جس نے میرے صحابہ کو دیکھا۔ تو امام ابو حنیفہ الغراء رحمہ اللہ تعالی نے طفیل ابن عمر دوسی کو دیکھا تھا، اور اس سے روایات بھی منقول ہے۔ ایک بہت جید عالم ہے، اس نے کتاب لکھی ہے قلائد الدرر والاقیان، قلائد الدرر والاقیان علی مناقب ابی حنیفہ النعمان، علامہ جار اللہ معشری، جو اصولی طور پر تو معتزلی ہے لیکن فروع میں امام ابو حنیفہ کا مقلد ہے۔
اور اس نے بہت سارے صحابہ کے نام لکھے ہیں کہ اس 7 صحابہ کی کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس صحابہ کو دیکھا ہے، اور بھئی معنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ تابعی ہے۔ تو خیر کا لفظ پوری امت کے لیے ہے، اور پوری امت میں پھر خیر کا لفظ استعمال ہوا ہے خیر القرون کے لیے۔ خیر القرون کیا ہے؟ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کرام اور تابعین اور تبع تابعین کا زمانہ۔ پھر یہ خیر، پھر اس کے بعد فتنے شروع ہوتے ہیں، پھر فتنوں کا زمانہ شروع ہوتا ہے۔ اب فتنوں کا زمانہ، فتنوں کے زمانے میں کون بہتر ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم، یعنی پوری امت کے لیے خیر کا لفظ ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس۔ پھر خیر کا لفظ خیر القرون کے لیے ہے، اور پھر شر القرون جو شروع ہوتی ہے، جو فتنوں کے زمانے شروع ہوتے ہیں، اس زمانے میں ہمارا جو دور ہے، اس زمانے میں بہتر وہ ہے جو قرآن کے ساتھ متعلق ہے، قرآن پڑھے، قرآن پڑھائے، اور قرآن کے طالب علم جو ہے وہ فتنوں سے محفوظ ہے اور وہ بہتر پڑھے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کا کلام یا شریعت مطہرہ کے احکامات ہزاروں ابواب پر مشتمل ہے، کروڑوں مسائل ہیں، ہزاروں احکامات ہیں، لیکن یاد رکھیے کہ تمام احکامات میں پہلا حکم قرآن کے پڑھنے کا ہے، نماز کا حکم بعد میں، روزے کا حکم بعد میں، جہاد کا، زکوٰۃ کا، حج کا، تمام احکامات، معاملات، مناکحات، زواجر، حدود، یہ تمام احکامات بعد میں نازل ہے۔ پہلا حکم یہ نازل ہے کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، سب سے پہلے وہی یہ نازل ہے۔ حضرت شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ تعالی جو احکام کی علل میں، اسباب و رجوحات میں ماہر ہے اور اسلام کا ایک بہت بڑا فلسفی ہے، فرماتے ہیں کہ پہلا حکم قرآن پڑھنے کا کیوں دیا؟ نماز تو جامع العبادات ہے، زکوٰۃ تطہیر الاموال کا ذریعہ ہے، اور دیگر احکامات کے اپنے اپنے عوامل ہیں، لیکن قرآن پڑھنے کا حکم کیوں دیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، یہ لوہے کو زنگ لگتی ہے جس طرح، یہ دل کو زنگ لگتی ہے جس طرح لوہے کو زنگ لگتی ہے۔ ان القلوب تصدع کما یصدع الحدید، جیسے لوہے کو زنگ لگتی ہے اسی طرح دلوں کو بھی زنگ لگتی ہے۔ اب یہ سیقل ہوتی ہے، ریگمال ہوتی ہے قرآن پڑھنے سے، دلوں کی کدورتیں ختم ہوتی ہے ذکر اللہ سے اور قرآن پڑھنے سے۔ ہمارا المیہ کیا کہ آج ہمارے دلوں میں روحانی امراض ہے، روحانی امراض سے لبریز ہے، حسد ہے، بغض ہے، کدورتیں ہے، بھائی بھائی کا نہیں ہے، روایات، اقدار، قدر، قیمت، احترام وہ ختم ہو رہے ہیں۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہمارے دل ہے اس کو زنگ لگی ہوئی ہے، اور یہ بھی یاد رکھے کہ ایمان کا جو محل ہے وہ کوئی دماغ نہیں ہے، ایمان کا جو محل ہے وہ دل ہے، وہ دل کے آئینے میں ہے۔ تصویر یار جب ذرا گردن جھکا لی، دیکھ لی، ایمان کا محل جو ہے وہ دل ہے، اور دل کو اگر زنگ لگ جائے تو مجھے یہ بتائے کہ کیا آپ کی ایمانی طاقت جو ہے کمزور ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اور یہ دل ہے کہ اگر یہ ٹھیک ہو، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، تو پورا جسم، آپ اس کے مثال وہ کیا کہتے ہیں، بجلی کا ٹرانسفارمر ہے۔ روشنی آپ کے گھروں کو، حجروں کو، بازاروں کو، مارکیٹوں کو وہ ٹرانسفارمر جو فراہم کرتی ہے، وہ ٹرانسمیشن لین آپ کا ٹھیک ہو تو تب فراہم ہو۔ یہ دل جو ہے اس کی مثال ٹرانسفارمر کی ہے،
اگر دل میں ایمانی قوت اور طاقت ہے اور اس کو زنگ نہیں لگی ہوئی ہے تو آپ کے اعضاء وہ دل کے تابع ہے. دل رئیس الاعضاء ہے. تمام انداموں کا بادشاہ جو ہے وہ دل ہے. دل فعال ہو، ایکٹیو ہو تو آپ کا دماغ بھی، سوچ بھی، فکر بھی، ہاتھ پاؤں اور دیگر اندام کے حرکات سکنات وہ بھی امن سے ہوں گے، سلامتی سے ہوں گے. کیونکہ ایمان امن سے ہے، اسلام سلامتی سے. اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے، دلوں کی کدورتیں بڑھ گئی، حسد، بغض، کینہ، چغلخوری، غیبت، یہ امراض جو ہے وہ بڑھ گئے. کفرانی نعمت، ناشکری، ناقدری، ادب احترام میں کمی آ گئی. ایک وجہ ہے. وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن سے دور ہو گئے. دلوں کی جو کدورتیں ختم کرتے ہیں یا دلوں کو جو ریگمال کرتے ہیں وہ قرآن کریم ہے، وہ ذکر اللہ ہے. آج ہم کہتے ہیں ہمارے گھروں میں بھی برکتی ہے. خود بھی سوچ لو نا کہ اگر آپ کے گھر میں گانوں کی آوازیں ہیں، فلموں کی آوازیں ہیں اور قرآن کی آواز نہیں ہے تو گھر میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد فرمان بردار کیسے بنے گی؟ تو قرآن کریم اللہ کا کتاب ہے اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی معجزہ ہے. یعنی قیامت کے صبح تک لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. کوئی دنیا کی کوئی طاقت، کوئی عقل مند، کوئی طاقت چاہے جو بھی ہو، جنات میں سے، انسان میں سے، مالدار، غریب، عالم، جاہل، جو بھی ہو، ایک لفظ میں تبدیلی نہیں کر سکتے، ترمیم اور تحریف نہیں کر سکتے. کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اٹھایا. انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون. قرآن کہ پڑھنا جو ہے، دیکھو ایک حرف پر 10 نیکی ملتی ہے. مسلمانوں کے لیے قرآن پڑھنے کا جو اجر ہے، وہ ثواب ہے، وہ بہت آسان بھی ہے. اب حج پہ جانا تو مشکل کام ہے، پیسہ چاہیے. زکوٰۃ دینے کے لیے پیسہ چاہیے، روزہ رکھنے کے لیے جسمانی طاقت چاہیے، مسجد بنانے کے لیے تو آپ کو پیسہ چاہیے. لیکن قرآن پڑھنا جو ہے یہ سب سے آسان ہے ثواب کمانے میں. کہ ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا اقول الف لام میم حرف بل الف حرف واللام حرف والمیم حرف. آپ مجھے بتائیں ایک آیات میں کتنے حروف ہوتے ہیں؟ اگر ایک رکوع کا اہتمام بھی ہم کریں، دفتر میں، گھروں میں، دکانوں میں، مجھے یہ بتائیں کہ کتنی نیکیاں آپ کماتے ہیں ایک دن میں. وہ نیکی جس کے قیامت کے دن یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و ایک نیکی کے لیے تو آپ کا باپ آپ سے بھاگے گا قیامت کے دن، بیٹا بھاگے گا، بیوی بھاگے گی کہ نہیں مجھے یہ نیکی نہ مانگے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم یہ دیا کہ اقرأ بسم ربک الذی خلق، قرآن پڑھو. رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا ابتدائی پہلا مقصد کیا ہے؟ 4 مقاصد میں وہ تلاوت القرآن. ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی، بیت اللہ بنایا، مدرسہ بنایا، اللہ کا گھر تعمیر کیا، تو استاد کے لیے جو دعا مانگی وہ دعا کیا تھی؟ وہ دعا یہ تھی کہ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. وہ تفسیر پڑھنا بعد کی بات ہے. پہلے آپ قرآن کے تلفظ ٹھیک کریں، قرآن پڑھیں، قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھیں. قرآن کا حق یہ ہے کہ آپ قرآن کے تلفظ، مخارج اور صفات کے ساتھ حروف کو ادا کریں. یہ آپ پر قرآن کا حق ہے، یہ اللہ کا کلام ہے. تو اللہ سے دعا ہے
ہمیں قرآن پڑھنے کی توفیق اور دین سے وابستہ ہونے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.